بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، جب آپ روڈ کراس کرتے ہیں تو پہلے آپ دائیں بائیں دیکھتے ہیں کہ گاڑی تو کوئی نہیں آ رہی۔ جب گاڑی آ رہی ہو تو آپ انتظار کرتے ہیں، کیونکہ چلتی گاڑی کے سامنے سے گزرنا انتہائی خطرناک ہے۔ کیونکہ اس میں کوانٹٹی آف موشن ہوتی ہے، وہ موو کر رہی ہوتی ہے، اور کوانٹٹی آف موشن کو فزکس کی لینگویج میں ہم کہتے ہیں مومنٹم۔ اس میں مومنٹم ہوتا ہے، اٹ پوسیس موونگ باڈی پوسیس مومنٹم۔ اب جب گاڑی نہیں آ رہی ہوتی، روڈ خالی ہوتی ہے یا اشارہ بند ہوتا ہے، تو آپ بڑی بڑی گاڑیوں کے سامنے سے گزرنے میں بھی خوف محسوس نہیں کرتے۔ آپ کو پتہ ہے کہ کوانٹٹی آف موشن زیرو ہے، وہ موو نہیں کر رہی، ان کا مومنٹم زیرو ہے، تو آپ اسے روڈ آسانی سے کراس کر لیتے ہیں۔ لیکن چلتی گاڑیوں کے سامنے سے گزرنا انتہائی خطرناک ہے، آپ کو انتظار کرنا چاہیے۔ تو کوانٹٹی آف موشن یا مومنٹم جو ہے ڈیپینڈ کرتا ہے ایک میس پہ اور دوسرا ویلاسٹی پہ۔ میس پہ کیسے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ یہ بھی میں کرکٹ کی مثال دیتا ہوں، کیونکہ آج کل آپ کرکٹ ہی کھیل رہے ہیں یا موبائل پہ بیٹھے رہتے ہیں یا پب جی کھیلتے رہتے ہیں۔ بیٹا پڑھائی کریں، آپ کے امتحان ہونے والے ہیں۔ ہم اسی لیے ظاہر ہے ہم ٹیچر جو ہے اسکولوں سے بھی آپ کے ٹیچر جو ہے واٹس ایپ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ جو ان کی ایجوکیشنل ویڈیوز ہیں یا ان کی جو ہوم ورک دیتے ہیں انہیں کرنا چاہیے۔ اب اس میں دیکھیں کہ اس کی جو میس ہے وہ کم ہے۔ یہ اگر آپ کو ہٹ کر جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ہارڈ بال جو کرکٹ جو روڈ میں کھیلی جاتی ہے، پراپر روڈ میں کھیلی جاتی ہے اور پراپر پروٹیکشن کے ساتھ گلوز وغیرہ پیڈ وغیرہ باندھ کے کھیلی جاتی ہے، کیونکہ ہارڈ بال کی میس زیادہ ہے اور ٹینس بال کی یا اس بال کی میس کم ہے۔ یہ ہٹ ہو جائے تو کچھ نہیں ہوتا کیونکہ اس کا مومنٹم کم ہے، میس کم ہے۔ لیکن ہارڈ بال کی میس زیادہ ہے، اس کا مومنٹم بھی زیادہ ہے، کیونکہ میس کو بڑھاتے جائیں گے مومنٹم بڑھتا ہے۔ آپ کے سامنے میں ایکٹیویٹی کرتا ہوں، لیکن اس کی یہ میس کم ہے، میں نے اسے یہ اس کے ساتھ ٹکرائی، کچھ نہیں ہوا، دیکھیے اب دیکھیے اتنی فورس سے، ٹھیک ہے، یہ گری نہیں ہے۔ اب میں اس سے دیکھیے یہ گاڑی آ رہی ہے، یہ گر گئی، ٹھیک ہے، اب دوبارہ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب اس کی اگر دونوں میں فرق کیا ہے، اس کی میس زیادہ، اس کی میس کم، ٹھیک ہے۔ جو ہم میس بڑھاتے جائیں گے مومنٹم بڑھتا جائے گا۔ اب اس میں دیکھیں یہ پھول ہے اور پھول آپ کو مارے تو آپ مائنڈ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ گملہ ہو تو ضروری کیا ہوگا، سر پھٹ جائے گا۔ یا وہ پھول ایک اور پھول بھی ہوتا ہے، کون سا، گوبھی کا پھول ہو تو وہ بھی خطرناک ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی مسئلہ پیدا کر دے گا۔ کیوں؟ اس پھول کی میس کم ہے اور گوبھی کے پھول کی یا گملے میں لگے ہوئے پھول کی ساتھ گملے کے ساتھ میس جو ہے زیادہ ہوتی ہے، تو اس کا مومنٹم بھی زیادہ ہو جائے گا۔ اب اس میں دیکھیں یہ گاڑی جو ہے یہ خالی گاڑی ہے، ٹھیک ہے، اس کا مومنٹم کم ہے۔ اب اگر اس کو لوڈ کر دیں، اب دیکھیں اب یہ لوڈ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، اب اس کی میس زیادہ ہو گئی ہے، تو اب اس کا مومنٹم پہلے سے زیادہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ پہلے میس کم تھی، ہم اسے جب اس پہ کوئی وزن نہیں لاتا گیا تھا، جب لوڈڈ ہوگی تو اب اس کی میس زیادہ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا مومنٹم بھی زیادہ ہوگا۔ اب اگر دیکھیں میرے ذہن میں ایک ایکٹیویٹی آ گئی، اب دیکھیں دونوں سیم ہائٹ سے گرائی جائیں، یا آپ نظر سے دیکھیں دونوں سیم ہائٹ سے گرائی جائیں، ٹھیک ہے، یہ برکس اور یہ بال، تو دونوں میں ڈفرینس کیا ہے، میس ہے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ لائٹ اینڈ ہیوی باڈی ول if drop simultaneously then they move with uniform acceleration۔ اب اس میں یونیفارم ایکسلیشن پیدا ہوگا، جسے ایکسلیشن ڈیو ٹو گریوٹی کہتے ہیں۔ دونوں کی ویلاسٹی سیم ہوگی، لیکن یہ کسی کے سر پہ گرا دیں اور یہ کسی کے سر پہ گرا دیں تو جیل میں پہنچ جائیں گے، لیکن یہ دیکھیں کچھ نہیں ہوگا۔ وجہ کیا ہے کہ اس کا اب دیکھیں سیم ہائٹ ہے، سیم ہائٹ سے گرانے سے ان کی جو ویلاسٹی ہے وہ سیم ہوگی، کانسٹنٹ ویلاسٹی، لیکن فرق کس کا ہوگا، میس کا ہوگا۔ ایسے میں گراؤنڈ میں ہاتھ سے چھوٹ جائے اور میرے پاؤں پہ لگے تو میرا کام ہو جائے، لیکن یہ چھوٹ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، میرے پاؤں پہ لگے، کیوں، اس کا مومنٹم زیادہ، اس کا مومنٹم کم ہے، ٹھیک ہے۔ اگر سمجھ نہیں آئی تو تجربہ کر کے دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔
سے ظاہر ہوا کہ مومنٹم جو ہے مومنٹم ہمارا اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے میش پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. جو میش بڑھاتے جائیں گے اور اس کی ویلاسٹی میں بھی اضافہ ہوتا جائے گا. جو میش بڑھاتے جائیں گے مومنٹم میں بھی اضافہ ہوتا جائے گا. ٹھیک ہے, میش کا مومنٹم میش زیادہ مومنٹم دیتا ہے. اور دوسری چیز جس پہ مومنٹم ڈیپینڈ کرتا ہے وہ ہے ویلاسٹی. اب دیکھیں اس کی مثال میں دیتا ہوں کہ اگر ایک اسپنر ہے, ٹھیک ہے, وہ گیند کراتا ہے, ٹھیک ہے, کھڑے کھڑے 2-3 اسٹیپ اسٹارٹ اس کا ہوتا ہے, تو اس کی اسپیڈ اتنی زیادہ نہیں ہوتی کہ کیپر بھی وکٹوں کے بالکل قریب آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن جب فاسٹ بالر آتا ہے تو کیپر بھی دور ہٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب ذرا گاڑی اپنے ساتھ پروٹیکشن کر لیتا ہے, پتہ ہے کہ بڑی خطرناک بات ہے. ٹھیک ہے, اس سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے, اس لیے اپنی حفاظت میں پہلے آپ نے کرتا ہے, پھر فاسٹ بالر کا سامنا کرتا ہے. اب فاسٹ بالر کی گیند میچ تو وہی ہے, اسپنر کے ہاتھ میں وہی گیند تھی, فاسٹ بالر کے ہاتھ میں وہی گیند ہے. فرق کس کا ہے؟ فرق ہے ویلاسٹی کا. ویلاسٹی کو جو بڑھاتے جائیں گے مومنٹم بڑھتا جائے گا. اب اس میں دیکھیں, یہ اگر گاڑی ہے اس کی اسپیڈ کم ہے, دیکھیں اب یہ سیٹ کرتی ہے, اب میں اسے اسپیڈ بڑھا دیتا ہوں, اس کی اسپیڈ کم رکھا کرو, ذرا اسپیڈ زیادہ ہوگی سویر ایکسیڈنٹ ہوگا. آپ دیکھیں کسی کو ہٹ کیا, یہ اگر یہ بندہ ہوتا تو اس کا کام ہو جاتا, لیکن اسپیڈ کم ہے, کوئی مسئلہ نہیں. اب دیکھیں میش اس کی وہی ہے, میش میں فرق نہیں ہے. اور جیسے ہی میں اس کی ویلاسٹی کو بڑھاتا ہوں, ٹھیک ہے, اب اور بڑھاتا ہوں, اب دیکھیں تو ویلاسٹی جو بڑھتی جائے گی مومنٹم بڑھتا جائے گا. ٹھیک ہے, میں نے اسپنر اور فاسٹ بالر کی ضرورت دی, اور فاسٹ موونگ کار اور سلو موونگ کار کی ضرورت سے ایکٹیویٹی سے ثابت ہو گیا کہ مومنٹم ویلاسٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اسی طرح دیکھیں اگر ہاتھ سے گولی چلائی جائے, آپ نہیں کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, دیوار پہ اگر ہم ماریں تو پینیٹریٹ نہیں ہوگی. ریوالور سے چلائی جائے تو گولی ریوالور سے چلائی جانے والی گولی جو ہے وہ دیوار میں پینیٹریٹ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, آپ کسی کے جسم میں بھی ذرا یا ہاتھ سے چلائیں تو کوئی نہیں مسئلہ ہوگا, لیکن کسی کو اگر گولی اللہ نہ کرے بیٹا ایسی, یہ جو بہت ظلم ہوتا ہے کسی کو مارنا, چاہے کسی جانور کو مارے کسی انسان کو مارے. ہمارے مذہب اسلام میں دہشت گردی کو انتہائی برا سمجھا جاتا ہے, اور کسی پہ ظلم کرنا, بلکہ مسلمان کی تعریف یہ کی گئی ہے, مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں. اور تم میں سے بہترین, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا مفہوم یہ ہے, بہترین انسان وہ ہے جس سے دوسروں کو فائدہ پہنچے. تو کسی کو نقصان نہیں پہنچانا, کسی پہ گولی نہیں چلانی, کسی پہ کوئی ہتھیار نہیں اٹھانا, کسی کے سر میں ہتھوڑا نہیں مارنا. اب دیکھیں ہتھوڑے کا مومنٹم بھی زیادہ ہوتا ہے. اب دیکھیں اگر میں کیل کو, یہ مثال میرے ذہن میں آ گئی, آپ دیکھیں کیل کو میں اگر ہاتھ سے جو ہے نا کسی ہتھوڑے کے بجائے ہاتھ سے نہیں ٹھوکی جائے گی. اسی طرح میں کرکٹ کھیل رہا ہوں, کوئی بال کرا میں ایسے کھیل رہا ہوں تو لازمی بات ہے میں اتنی دور گیند نہیں پھینک سکوں گا, لیکن اس میں بیٹ نہیں ہے میرے ہاتھ میں, اگر ذرا بال آئے گی میں اس سے ہٹ کروں گا. اب اس کی میچ زیادہ ہے, میرے ہاتھ کی میچ کم ہے, اس لیے مومنٹم زیادہ ہوگا. ٹھیک ہے, اور وہ زیادہ دور جائے گا, جس کا مومنٹم زیادہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, جو ہم میچ کو بڑھاتے جائیں گے تو مومنٹم بڑھتا جائے گا, جو ویلاسٹی کو بڑھاتے جائیں گے تو مومنٹم بڑھتا جائے گا. اب دونوں چیزوں میں جب ڈیپینڈ کرتا ہے تو ہم کیا کریں, اگر میچ کو ڈبل کریں گے تو مومنٹم ڈبل ہو جائے گا. ویلاسٹی میچ کو 5 ٹائم رکھتے ہیں, ویلاسٹی کو ڈبل کرتے ہیں تو مومنٹم ڈبل ہو جائے گا. اگر دونوں چیزوں کو ڈبل کرتے ہیں تو مومنٹم 4 ٹائم ہو جائے گا. اس کا مطلب کیا ہے کہ مومنٹم جو ہے پروڈکٹ ہے میچ اینڈ ویلاسٹی کا. ہم نے میچ کو ویلاسٹی سے ملٹیپلائی کریں, دونوں کو ملٹیپلائی کریں. اب اگر دیکھیں ویلاسٹی 0 ہے تو کیا ہو جائے گا مومنٹم 0. کھڑی گاڑی ہے آپ سامنے سے گزر دیں کوئی مسئلہ نہیں, ٹرین کھڑی ہے آپ سامنے سے گزر دیں کوئی مسئلہ نہیں. وی اگر 0 ہے ان کا پروڈکٹ 0 ہو جائے گا. ان کا سامنے ہم نے دیکھنا, ہم ان کا پروڈکٹ دیکھنا ہے. اب دیکھیں میچ 0 ہے, کوئی میٹر ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, کوئی روڈ بالکل خالی ہے, ٹھیک ہے, تو آپ روڈ سے روڈ کراس کر لیں گے. آپ کو اب یہ میچ 0 کوئی چیز ہی نہیں ہے, وہ کوئی چیز ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو لازمی بات ہے اگر بہت ہلکی بھی ہوا چل رہی ہے, ٹھیک ہے, یا آگے سے مچھر گزر رہا ہے, ٹھیک ہے, وہ کہ یہ مچھر ہے ٹکر مارے گا, وہ کہ کوئی بات نہیں, اسی آلموسٹ میچ اس کی 0 ہے. ٹھیک ہے, آپ کے مقابلے میں مچھر کی میچ آلموسٹ 0 ہے. مکھی مچھر آپ سے ٹکرا جائے, آپ اس کے سامنے ہیوج باڈی ہے, آپ کوئی مسئلہ نہیں ہے, بے شک وہ موو کر رہے ہیں, ان کی میچ 0 ہے. اس لیے ان کا پروڈکٹ میچ اور ویلاسٹی 0
تو مومنٹم زیرو ہوتا ہے. آپ کو مچھر ٹکر مارے گا, آپ کو زخمی نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. ہاں اگر کوئی قربانی کے دن ہے, ریڑا آ رہا ہے تو اسے اس کی میچ زیادہ ہے, ٹکر مارے گا تو کام ہو جائے گا. ٹھیک ہے. لیکن مچھروں سے مکھیوں سے ان کی ٹکر سے نہیں لگے گا. ٹھیک ہے. اب اس میں دیکھیں, آپ دیکھیں چھوٹی گاڑی ہے, یہ بھی ٹکر مارے گا کوئی مسئلہ نہیں, کرونا گاڑی ہے. ٹھیک ہے. اسے میچ نہ کچھ نہیں ہوا. ٹھیک ہے. لیکن چلتی گاڑی کو آگے ہاتھ میں نہیں رکھوں گا. ٹھیک ہے. اس سے کلیئر ہو گیا کہ مومنٹم دونوں چیزوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, میش اور ویلاسٹی سے. اور اگر ہم مومنٹم کو پی سے ظاہر کریں, میش کو ایم سے ظاہر کریں, ویلاسٹی کو بی سے ظاہر کریں, تو مومنٹم کیا ہوگا, ایم. اب مومنٹم جو ہے ایک ویکٹر کوانٹٹی سی ڈائریکشن ہوتی ہے. ڈائریکشن کی جس طرف ویلاسٹی کی ڈائریکشن ہے وہی مومنٹم کی ڈائریکشن ہے. آپ دیکھیں جو فٹ بالر ہے بال کی طرف کک لگائے گا, گیند بال میں جائے گی نا, جس طرف گیند جا رہی ہے اسی طرف مومنٹم کی ڈائریکشن ہے. ٹھیک ہے. تو مومنٹم جو ہے ویکٹر کوانٹٹی ہے اور اس کی یونٹ کیا ہے, کلو گرام میٹر پر سیکنڈ, کیونکہ میس یونٹ کلو گرام ہے اور ویلاسٹی کی میٹر پر سیکنڈ ہے. اس کو نیوٹن سیکنڈ بھی کہتے ہیں. دوسرا نام ہے نیوٹن سیکنڈ, کیونکہ نیوٹن کیا ہوتا ہے, کلو گرام میٹر پر سیکنڈ اسکوائر, سیکنڈ سے ملٹیپلائی کریں گے تو یہی کلو میٹر پر سیکنڈ آ جائے گا. اس لیے کلو گرام میٹر پر سیکنڈ بھی ہے اور نیوٹن سیکنڈ دونوں یونٹ ہے. اب دوسری کوانٹٹی جو آج میں ایکسپلین کرنے لگا ہوں وہ ہے فورس ہے. واٹ از فورس؟ تو فورس کیا ہوتی ہے, اے فورس مووز اور ٹینڈ ٹو موو اے باڈی. فورس کیا کرتی ہے, باڈی کو موو کرتی ہے. اب دیکھیے میں نے فورس لگائی اور یہ باڈی موو کرنا شروع ہو گیا. ٹھیک ہے. اور فورس لگائی میں نے, یہ باڈی موو کرنا شروع ہو گیا. فورس لگائی اور یہ موو کر رہا ہے. اب دیکھیے ایک یہ فورس لگا رہا ہے, موو کر رہا ہے نا, دیکھیے موو کر رہا ہے. دیکھیں اب دیکھیں تو ٹیبل موو نہیں کر رہا, تو اس لیے مووز یہ کیا ہے, ٹینڈ ٹو موو, یہ کیا ہے, ٹینڈز ٹو موو, اور یہ کیا ہے, موو. اے فورس مووز اور ٹینڈز ٹو موو اے باڈی. اب دیکھیے یہ کیا ہے, ٹینڈز ٹو موو. اب دیوار کی اصل میں میس زیادہ ہے, تو میس زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ موو نہیں کر رہی. آگے میں ڈیٹیل سے ایکسپلین کروں گا. ٹھیک ہے. اب دوسرا ہے اسٹاپس. اب دیکھیے موونگ گاڑی ہے, یہ کار آ رہی ہے اور میں نے کلیئر ہو گئی ہے ایسے. ٹھیک ہے. یہ کون سی کھلونا کار ہے, دوسری کار کے سامنے نہیں کسی سے. ٹھیک ہے. کوئی ہیرو نہیں بننے کی کوشش کریں. اب دیکھیے اس کو آسانی سے کلیئر ہو گئی. ٹھیک ہے. یہ باڈی موو کر کے ہو گئی ہے ایسے. ٹھیک ہے. اب یہ موو کر کے آ رہی ہے, سے ہو گئی. ٹھیک ہے. لیکن دوسرا کیا ہے, دیکھیے ہیوج آبجیکٹ ہے, اس کے سامنے فرض کرو کہ ٹرین ہے, بس ہے, کار ہے, اس کے سامنے جا کے ایسے کوئی روک نہیں سکتے. اگر وہ کوشش کرے گا وہ کیا ہوگا, ٹینس ٹو اسٹاپس. اسی طرح اب دیکھیں یہ فورس آ رہی ہے, بال آ رہی ہے, اور میں کیا کروں گا, یہ بال آ رہی ہے ڈائریکشن چینج کر دی میں, تو چینج کی ڈائریکشن. یہ ہو سکتا ہے کہ فورس جو ہے ایک ایسی چیز ہے. اب دیکھیے ڈیفارم, یہ دیکھیے میں ڈیفارم کر رہا ہوں, اس میں ڈیفارمیشن لا رہا ہوں. تو فورس کیا ہوتی ہے, واٹ از فورس؟ فورس مووز اور ٹینڈ ٹو مووز اے باڈی, اسٹاپس اور ٹینڈ ٹو اسٹاپس اے باڈی, کین چینج دی ڈائریکشن آف دی باڈی, اینڈ کین فورس کین ڈیفارم اے باڈی. جس طرح سے دیکھیے ڈیفارم باڈی, اس کو ہم فورس کہتے ہیں. فورس کے اندر یہ جو چیزیں اس کوانٹٹی میں پائی جاتی ہیں, دیٹ از نون ایز فورس. فورس مووز اور ٹینڈ ٹو مووز اے باڈی, stops and tend to stops, can change the direction, can deform a body. اس کو ہم فورس کہتے ہیں. اب دیکھیے فورس اور میس میں کیا ریلیشن ہے. فورس جو ہم بڑھاتے جائیں گے, جو میس جو بڑھاتے جائیں گے, ہمیں فورس بھی بڑھانی پڑے گی. وہی ایک جو میں نے کیا, دیکھیے یہ انگلی کی ایک انگلی دیکھیے یہ اسٹارٹ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. اب اس کو بھی میں ایک انگلی سے میں نے موشن پیدا کر دی ہے. میس ان کی کم ہے. اب ذرا یہ اس کی میچ زیادہ ہے, میں اس میں دیکھیے اور دو انگلیاں لگا رہا ہوں تو بھی یہ موو نہیں کر رہی, مجھے زیادہ فورس لگانی پڑے گی. ٹھیک ہے. یہ زیادہ فورس لگائی, فورس میں نے بڑھائی ہے, اب یہ موو کیا. اب وہ فورس جو میں نے اس پہ لگائی ہے, اب میں ٹیبل پہ لگا رہا ہوں. ٹھیک ہے. اب ٹیبل یہ موو نہیں کر رہا, مجھے زیادہ فورس لگانی پڑے گی. زیادہ فورس, اب ٹیبل موو کیا. چلے میں دیکھتا ہوں دیوار. اب یہ دیوار جو ہے میں اس میں موشن پیدا کرنا چاہتا ہوں. اب اس کی دیکھیں یہ بہت زیادہ میس ہے, اور جو میں فورس لگا رہا ہوں وہ بہت کم ہے. دیوار کا ویٹ بہت
بہت زیادہ ہے، میس بہت زیادہ ہے، نارمل ڈائریکشن بہت زیادہ ہے، تو میں اس میں ایکسیلریشن پروڈیوس نہیں کر سکتا. تو بہت بڑا جو ہے نا ایک ٹرک اگر نہ کرے تو وہ اس میں موشن پیدا کر سکتے ہیں کہ ہیوج آبجیکٹ کوئی سے آگے ٹکرا ہے. ٹھیک ہے، تو میں اس کے سامنے ایک ٹائنی سا آبجیکٹ، چھوٹا سا آبجیکٹ، میں میری فورس سے یہ دیوار نہیں کرے تو اس کی میس بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے، اس میں اب اس کو جو بھی دیکھیں میس بڑھتی جا رہی ہے، ہمیں فورس بھی زیادہ لگانی پڑتی ہے. میس اگر زیادہ ہے تو فورس بھی زیادہ لگائیں گے. اگر فورس میس کم ہے لیکن میں نے اس میں موشن پیدا کر دی. اب ذرا یہ میس بڑھا دی، مجھے زیادہ فورس لگا کے پورا میں نے ہاتھ استعمال کیا، اس میں پوری استعمال کی، تو تب میس زیادہ بڑھا دیا تو فورس بھی تو لگانی پڑے گی. اسی طرح اگر دیکھیں فورس کم ہے، اب دیکھیں فورس کم لگائی تو اس میں ایکسیلریشن دوسری چیز ہے. کم ایکسیلریشن کیا ہوتا ہے؟ ریٹ آف چینج آف ویلوسٹی میں چینج کرنا. ٹھیک ہے، اب میں فورس کم لگا رہا ہوں، دیکھیں تو ایکسیلریشن کم کر رہا ہے. فورس میں بڑھا دوں تو ایکسیلریشن بڑھ گیا. فورس میں اور بڑھا دوں، ٹھیک ہے، تو اسٹاپ نہیں کرنا چاہیے. اب فورس میں بڑھاؤں گا تو اور زیادہ ایکسیلریشن پیدا ہوگا، لیکن ایکسیلریشن پیدا ہونے سے بدل کو کرا دیا. لیکن میں نے ٹیکنیک استعمال کی، گاڑی نہ گرے. اب اس کو دیکھ لیا ہم نے، فورس کو جو بڑھاتے گئے تو بھی ایکسیلریشن بڑھتا گیا. اس کا مطلب کیا ہے کہ فورس دونوں کے پروڈکٹ کے ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے، میس کے بھی اور اے کے بھی. اور کانسٹنٹ اگر ہم مان رکھیں ایف جو ایم ہے، ٹھیک ہے. اب اے کی ویلیو پٹ کر دیں، اے کی ویلیو کیا ہوتی ہے؟ وی ایف مائنس ریٹ آف چینج آف ویلوسٹی، اس کو ایکسیلریشن کہتے ہیں، وہ وی ایف مائنس وی اوور ٹی ہوتی ہے. اب اس ایم سے ملٹیپلائی کریں، ایم وی ایف مائنس ایم وی آئی. پروڈکٹ آف میس اینڈ ویلوسٹی کا میں آپ کو پڑھایا، وہ کیا ہوتا ہے؟ مومنٹم. اور یہ بھی مومنٹم ہے، یہ انیشیل ویلوسٹی سے مومنٹم جو ملٹیپلائی ہو رہا ہے وہ انیشیل مومنٹم ہے، اور جو فائنل ویلوسٹی سے جو مومنٹم ملٹیپلائی ہو رہا ہے وہ فائنل مومنٹم ہے. اب دیکھیں یہ گاڑی جو ہے یہ بال ہے، ٹھیک ہے. تو بال اگر جا رہی ہے، بال میں دیکھتا ہوں، میں نے ہٹ لگائی تھی اور بال، اب دیکھیں یہ فٹ بال ہے، یہ فٹ بال جا رہا ہے، ٹھیک ہے. لیکن اب ذرا دوسرا کھلاڑی آگے کک لگاتا ہے تو گیند جو گول کے اندر چلی جاتی ہے. اس نے کیا کیا؟ اس کا مومنٹم چینج کیا، فورس لگا کے اس کا مومنٹم چینج کیا. ویلوسٹی پہلے کم تھی، کم سے زیادہ ویلوسٹی ہوگی تو مومنٹم چینج ہوا. تو مومنٹم جو چینج ہوا اسے پی ایف مائنس پی آئی کہتے ہیں. اور مومنٹم جو چینج آئی جتنے ٹائم میں آئی اسے پی سے ڈیوائڈ کریں، ٹھیک ہے، تو ہمیں فورس مل جائے گی. ڈیلٹا پی سے مراد کے چینج ان مومنٹم اوور ٹائم. تو فورس کی ایک اور ڈیفینیشن میں مل گئی، ریٹ آف چینج ان مومنٹم از نون ایز فورس. فورس کیا کرتی ہے؟ مومنٹم چینج کرتی ہے. جتنا ریٹ آف چینج مومنٹم زیادہ ہوگا، ٹھیک ہے، اتنی فورس زیادہ ہوگی. جو ہم ریٹ آف چینج مومنٹم بڑھاتے جائیں گے فورس بھی بڑھتی جائے گی. اگر ٹائم دیکھیں، اگر وہ چیز موو کر رہی ہے، ٹھیک ہے، ایسے جس میں کہ بال ہے، بال آتی ہے، میں اسے کیچ کر کے ایسے کر دیتا ہوں تو میں نے ٹائم بڑھا دیا تو مجھے فورس کم لگانی پڑے گی. اگر میں ایسی گیند کو پکڑوں گا تو مجھے فورس زیادہ لگانی پڑے گی اور میرا کیچ جو ہے ہو سکتا ہے ڈراپ بھی ہو جائے اور تماشائی برا بلا بھی مجھے کہیں گے. ٹھیک ہے، اس لیے آپ جب بھی گیند کیچ کریں تو آپ اپنا ہاتھ پیچھے لے جائیں گے، ٹائم انٹرول بڑھا دیں گے تو آپ کو آسانی سے کیچ لے لیں گے، کیونکہ آپ کو فورس بہت کم لگانی ہے. شکریہ.